بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج ہم ڈسکس کریں گے 4 موسٹ امپورٹنٹ ٹپس ٹو پریپیئر فار MDCAT 2022 ان 30 days. آپ نے 30 دنوں میں MDCAT 2022 کی تیاری کیسے کرنی ہے، اس حوالے سے میں آپ کو 4 امپورٹنٹ ٹپس دوں گا. مائی نیم از ڈاکٹر معظم منظور. Medicine is my profession and teaching is my passion. I'm founder and Chief Executive Officer of topgrade.pk. Let's start off our discussion. First of all, جو پہلی ٹپ میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ you have to prioritize your topics according to the importance as well as difficulty and prepare accordingly. آپ نے اس سے پہلے کہ آپ باقاعدہ طور پہ MDCAT 2022 کی تیاری سٹارٹ کریں، آپ اپنی تیاری کا اوور آل ایک انالیسز کریں. اس انالیسز میں اپنے سارے ٹاپکس کو 2 میجر کیٹیگریز کے اوپر ان کو آپ کہہ لیں کہ لیبل کریں. نمبر 1 ان کی امپورٹنس کے حوالے سے، اینڈ نمبر 2 ان کی ڈیفیکلٹی کے حوالے سے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو میں آگے چل کے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. سو میں آپ کو ایک کور جو فلسفی ہے اس پوائنٹ کی وہ بتانا چاہوں گا. فرسٹ آف آل دیکھیں، اس وقت آپ کی ٹیکسٹ بکس میں 3 طرح کے ایریاز ہیں. ایک وہ ایریاز ہیں جو آپ نے پڑھ لیے ہیں اور آپ کو آتے بھی ہیں. دوسرے وہ ایریاز ہیں جو آپ نے پڑھ تو لیے ہیں لیکن آپ کو آتے نہیں ہیں. اینڈ تھرڈلی وہ ایریاز ہیں جو نہ آپ نے پڑھے ہیں اور نہ ہی آپ کو آتے ہیں. سو جو کانٹینٹ آپ کو آتا ہے اس پہ مزید ٹائم سپینڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا جو مین فوکس ہے وہ الٹیمیٹلی ان ایریاز پہ ہونا چاہیے جو آپ کو نہیں آتے. سو یہ فوکس آپ کیسے اس کے اوپر لے کے آئیں گے، اس کے لیے میں آپ کو ایک ویل ڈیفائنڈ اسٹریٹجی دیتا ہوں. سو آپ کیا کریں گے، آپ ٹاپکس کو ان کی امپورٹنس اور ڈیفیکلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے پرائرٹائز کریں گے. سو لیٹ می اورینٹ یو ٹورڈز دس ٹیبل. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسٹریم لیفٹ کالم میں ٹاپک پرائرٹائزیشن ٹول کے بارے میں بتایا گیا ہے. سو اس میں اکارڈنگ ٹو ڈیفیکلٹی ہے یہ کالم کے اندر اور اکارڈنگ ٹو امپورٹنس ہے اس رو کے اندر سے. اب چلیں میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کرتا ہوں. اب دیکھیں کہ ڈیفیکلٹی کے حوالے سے ٹاپکس کو میں 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں کہ ہائی ڈیفیکلٹی جو کہ آپ کو تقریباً نہیں آتے، میڈیم ڈیفیکلٹی جو آپ کو درمیانے سے آتے ہیں، اینڈ لو ڈیفیکلٹی والے ٹاپکس جو کہ آپ کو اچھے سے آتے ہیں، یو کین سے. اور اسی طریقے سے ہم ٹاپکس کو امپورٹنس کے حوالے سے بھی کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. ایک وہ ٹاپکس ہیں جن کی امپورٹنس ہائی ہے، یعنی کہ ان ٹاپکس میں سے ایگزام کا اچھا خاصا پورشن آتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائی ییلڈ ٹاپکس ہیں یا ٹاپکس آف ہائی امپورٹنس ہیں. سو ہمارے پاس ہائی امپورٹنس کے ٹاپکس ہیں. دوسرے نمبر پہ میڈیم امپورٹنس کے ٹاپکس ہیں. یہ وہ ٹاپکس ہیں کہنے کہ جن کی اہمیت ایگزام کے لیے درمیانی ہے. اور لو امپورٹنس والے ٹاپکس وہ ہیں جہاں سے ایگزام میں بڑا کم پورشن آتا ہے. سو آپ کے پاس 2 میجر کرائٹیرین آ گئے ٹاپکس کو کیٹیگرائز کرنے کے. ایک ان کی ڈیفیکلٹی کے حوالے سے ایکسکلوسیولی فار یور اون سیلف. سو آپ کو خود کو پتہ ہے کہ یہ مجھے آتا اور یہ نہیں آتا. اس کے اکارڈنگلی آپ اپنی ٹیکسٹ بک کو اوپن کریں اور سارے ٹاپکس کو لیبل کریں اکارڈنگ ٹو PMC سلیبس کہ کہ ان کی ڈیفیکلٹی آپ کے لیے کیسی ہے. سے جو ہائی ڈیفیکلٹی والے ٹاپکس ہیں آپ ان کو A کے ساتھ لیبل کر لیں، میڈیم ڈیفیکلٹی والے B کے ساتھ اور لو ڈیفیکلٹی والوں کو C کے ساتھ لیبل کر لیں. فار ایگزامپل آپ سے سیل بایولوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں. سیل بایولوجی میں آپ کو نیوکلیس آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ٹرکی ٹاپک ہے، آپ اس کی ڈیفیکلٹی لیول ہائی لیبل کرنا چاہتے ہیں تو نیوکلیس کے سامنے A لکھ دیں گے. مائٹوکونڈریا آپ کو میڈیم ڈیفیکلٹی کا لگتا ہے تو مائٹوکونڈریا کے سامنے آپ B لکھ دیں گے. اور اسی طریقے سے سیل ممبرین آپ کو بہت اچھے سے آتی ہے تو وہ آپ کے لیے لو ڈیفیکلٹی کا ٹاپک ہے، اس کے سامنے آپ C لکھ دیں گے. سو A B C اس طرح سے آپ ہائی، میڈیم اور لو ڈیفیکلٹی کے ٹاپکس کو رسپیکٹیولی پرائرٹائز کر لیں گے. اب سیکنڈ راؤنڈ چلے گا. سو یہ کام آپ نے کرنا ہے اپنی ساری بکس کے ساتھ. ساری کی ساری بکس کو اپنے پاس اکٹھا کریں
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और पीएमसी के सिलेबस अपने पास रखें और हर यूनिट के सिलेबस को ओपन करें और उसको देखते हुए अपनी बुक के ऊपर ABC लेबल करते जाएं, तो सारी की सारी बुक्स के थ्रू जाएं। सो ये एक राउंड हो गया। अब आपने सेकंड राउंड लगाना है। सेकंड राउंड क्या होगा? अब आप अपने टॉपिक्स को अहमियत के पॉइंट ऑफ व्यू से लेबल करेंगे। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए कितनी अहमियत का हामिल है? क्योंकि आपने तो पहले एग्जाम नहीं दिया और ना ही कोई ऑफिशियली पीएमसी ने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस दिया है कि यहाँ से हमने इतने क्वेश्चंस देने हैं। सो सिंपली मैं ये कहूँगा कि इस पॉइंट पे आके आप हमारे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा लें। अभी जो स्केड्यूल मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा, उस स्केड्यूल के अंदर मैंने डिफरेंट यूनिट्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी लेबल कर दिया हुआ है। सो आपको हमारे स्केड्यूल को देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कैसी है। अभी मैं इंशाल्लाह उसको जाके एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। सो अब वो टॉपिक्स जिनकी इम्पोर्टेंस हाई है आप उनको 1 लेबल करें, मीडियम इम्पोर्टेंस वाले टॉपिक्स को 2 और लो इम्पोर्टेंस वाले टॉपिक्स को आप 3 डिजिट के साथ लेबल करें। सो इस तरह से अल्टीमेटली आपकी बुक्स के अंदर टॉपिक्स आ जाएंगे 9 तरह के। एक वो टॉपिक्स हैं जिनकी इम्पोर्टेंस हाई है और डिफ़िकल्टी भी हाई है, उनको मैंने 1A लेबल कर दिया। फिर वो टॉपिक्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस हाई है और डिफ़िकल्टी मीडियम है, 1B। फिर हाई इंपॉर्टेंस और डिफ़िकल्टी लो है, 1C। इसी तरह से 2A, 2B, 2C एंड 3A, 3B, 3C। सो 9 तरह के टॉपिक्स आपके पास आ जाएंगे। देखें इस सारी प्रैक्टिस से होगा क्या कि बड़ा क्लियरली आपका जो एरिया ऑफ फोकस है वो डिटरमिन हो जाएगा। सो आपको अब खुद से पता है कि आपका ज़्यादा फोकस अहम टॉपिक्स पे जाना है और उसमें से भी ज़्यादा फोकस आपका उन टॉपिक्स पे जाना है जो कि आपको नहीं आते, राइट। सो आपका जो सीक्वेंस बनेगा पढ़ने का, वो पहले आप 1ABC को कवर करेंगे, फिर 2AB, 2C को कवर करेंगे, 2A, 2B, 2C, फिर 3A, 3B, 3C को कवर करेंगे। सो इस सीक्वेंस में आप इन सारे टॉपिक्स को कवर करते चले जाएंगे। सो देखें ये बड़ा एक अहम तरीन रूल होता है एग्जाम सक्सेस के लिए। यूर मोर फोकस ऑन शुड बी ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। आपका ज़्यादा फोकस उन एरियाज पे रहना चाहिए अपने सिलेबस के जहाँ से पेपर ज़्यादा आना है, राइट। सो आप ज़्यादा जहाँ से पेपर आना है उन एरियाज़ को फोकस करें, उसमें से भी ख़ास तौर पे वहाँ पे फोकस करें जो कि आपको टॉपिक्स नहीं आते या आपके टॉपिक्स वीक हैं। सो ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्ट्रेटजी है, जो ये मेथड मैंने खुद से डिवाइस किया है, ये नंबरिंग सिस्टम भी मैंने खुद से डिवाइस किया है, ऑफ कोर्स डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और बहुत सारे सक्सेसफुल एंड फेलिंग स्टूडेंट्स के साथ टॉक करके मैंने ये ओवरऑल मेथड क्रैक किया है टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करने का। देखें आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास एनर्जीज भी लिमिटेड हैं, तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद योर टाइम। आपने अपना एक एक लम्हा ऐसे गुजारना है कि वो आपको एग्जाम में मैक्सिमली रिटर्न दे। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 क्या है? फॉलो topgrade.pk's 30 डे स्टडी स्केड्यूल। 30 दिन का एक स्केड्यूल मैंने बना के दे दिया है, आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपका जो सिलेबस है पीएमसी का 2 दफ़ा बहुत ही इफ़ेक्टिवली रिवाइज हो जाएगा। लेट मी शो यू दैट सिलेबस। सो ये मैं सिलेबस को ओपन करता हूँ, सॉरी ये जो स्केड्यूल है, सॉरी मैं कह गया हूँ सिलेबस, जो स्टडी स्केड्यूल है इसको ओपन करता हूँ। तो सीन है ये हमारे पास नेशनल एमडी कैट का 30 दिन का स्केड्यूल है जिसके थ्रू 2 रिवीजन्स प्लान की हैं। इसमें सबसे पहले तो किसी भी टॉपिक को आइडियली प्रिपेयर करने का एक लाइन ऑफ एक्शन दिया गया है, 7 स्टेप्स दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। इसको तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, मैं स्ट्रेट अवे जाता हूँ अपने मेन सिलेबस की तरफ। सो लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस स्केड्यूल। इसमें आप देखें कि इसमें फर्स्ट जो रिवीजन है इसमें आपने कंप्लीट सिलेबस की फास्ट रिवीजन करनी है। इसमें देखें कि एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में डे नंबर है, फिर बायोलॉजी है, फिर थर्ड कॉलम में फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग है। अब देखें कि डे नंबर 1 जो है इसके अंदर अब बायोलॉजी का आपने ये वाला एरिया कवर करना है, से बायोडाइवर्सिटी और प्रोकैरियोट्स,
اور فزکس کا فورس اینڈ موشن, کیمسٹری کا انٹروڈکشن ٹو فنڈامنٹل کانسیپٹس آف کیمسٹری, انگلش کا اورینٹیشن آف گرامر اینڈ لاجیکل ریزننگ کا لاجیکل پرابلمس. سو یہ پہلے دن کا کام ہے. اب یہ سارے کے سارے یونٹس کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, انگلش اور لاجیکل ریزننگ میں ٹاپکس کے نام لکھے ہوئے ہیں. اینی ویز فردر ان یونٹس کے جو ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں انہیں آپ نے کیسی کیری کرنا ہے, اس کے حوالے سے آگے چل کے ایک اور ٹپ آ رہی ہے, اس کو میں سیپریٹلی ڈسکس کر دوں گا. سو دیکھیں ڈے 1 سے آنورڈ آپ چلتے چلے جائیں گے, ڈے 1 2 3 4, اور 14 دن میں آپ نے پورے کا پورا جو سلیبس ہے اسے ایک دفعہ اس اسکیجول کے مطابق اچھے سے کور کر لینا, رائٹ. یہ آپ کو بظاہر یہ لگ رہا ہوگا کہ اتنا سارا کانٹینٹ ہے, یہ 14 دن میں کیسے ہوگا, لیکن ابھی جب میں آگے چل کے آپ کو اس کی بھی ٹیکنیک سکھاؤں گا کہ اگر سلیبس بہت لینتھی ہو تو پھر آپ نے اس لینتھی سلیبس کو شارٹ ٹائم رادر الٹرا شارٹ ٹائم میں کیسے کور کرنا ہے, وہ میں آپ کو الگ سے سکھا دوں گا. سو پہلے 14 دن میں آپ سلیبس ایک دفعہ کور کریں گے, پھر 15ویں دن آپ فل لینتھ پیپر نمبر 1 اور 2 دیں گے. سے اگر آپ ٹاپ گریڈ کا یوز کر رہے ہیں تو ٹاپ گریڈ میں ہی آپ کو FLPs مل جائیں گے. پھر آپ جائیں گے سیکنڈ ریویژن کے اوپر. اب جو سیکنڈ ریویژن ہے یہ ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی کے ساتھ ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے آپ نے سسٹمیٹک ریویژن کی پورے سلیبس کی فیز 1 میں, فرسٹ ریویژن میں. اب سیکنڈ ریویژن میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پورے سلیبس کی پرائرٹی وائز ریویژن کر رہی ہیں. جیسے ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ آپ کے سلیبس کے اندر جو ایریاز ہیں وہ 3 ٹائپس کے ہیں, ہائی, میڈیم اور لو امپورٹنس والے. تو اس میں اب دیکھیں کہ سب سے پہلے سے آپ ہائی پرائرٹی والے جو یونٹس ہیں آپ 7 دن میں ان کو کور کر لیں. سے جہاں سے 200 میں سے 140 کوشچنز آنے ہیں, تو یہاں پہ کلیئرلی دیکھیں مینشنڈ ہے. فار ایگزامپل بایو انرجیٹکس میں سے دیکھیں کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 7 MCQs آئیں گے ان دا فائنل ایگزام. یہ ہمیں کیسے پتا چلا ہے, ہم نے پریویس ایگزامس کے ٹرینڈز کو انالائز کیا ہے ان ڈفرینٹ ویز, اور ایون PMC کے لاسٹ ایئر کا جو کوشچن پول تھا اس کو بھی ہم نے انالائز کیا. جو کوشچن اسٹوڈنٹس کو اپیئر ہوئے ان دیئر فائنل ایگزامس, ہم نے ان کا بھی اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیا, اور اسٹیٹسٹیکلی ہم نے یہ ڈٹرمن کیا کہ کون کون سے ایریاز, کون کون سے یونٹس, اور ان میں پھر ان یونٹس میں کون کون سے ٹاپکس زیادہ امپورٹنٹ ہیں, رائٹ. سو یونٹس کی امپورٹنس تو آپ کو ہمارے اسکیجول سے پتہ چل جائے گی. اب کسی بھی پرٹیکولر یونٹ میں ٹاپک کون سا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ٹاپ گریڈ کی جو براؤزر ایپ ہے اس میں جانا پڑے گا. سے یہاں پہ میں نیشنل MDCAT کا کورس جو ہے اس کو اوپن کرتا ہوں. there we go. سو نیشنل MDCAT کا کورس میں آپ کے لیے اوپن کر رہا ہوں, اور اس میں سے ہم بایولوجی پہ جاتے ہیں. تو اس میں آپ کسی بھی ماڈیول پہ کلک کریں, ویڈیو لیکچرز, ریویژن نوٹس یا پریکٹس کوشچنس پہ کلک کر دیں. سو اس میں آپ دیکھیں کہ سے میں پریکٹس کوشچنس پہ کلک کر دیتا ہوں, تو آپ کے سامنے سارے کے سارے جو ہیں وہ ڈفرینٹ یونٹس دیکھیں اوپن ہو گئے. اب دیکھ سکتے ہیں کہ یونٹس کے ساتھ ہی ہم نے ان کی امپورٹنس بھی لکھی ہوئی ہے, کہ جو ہائی امپورٹنس کے والے جو یونٹس ہیں ہم نے ان کے آگے امپورٹنٹ لکھ دیا ہے, تاکہ آپ کو یاد رہے ان کو پریپیئر کرتے ہوئے, اچھا بھائی یہ اہم ترین میرے یونٹس ہیں اور ان پہ میں نے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ٹائم کو لگانا ہے. سے اگر ایک کے ساتھ ہم نے امپورٹنٹ نہیں لکھا ہوا, سے پروکیریوٹس ہے یا ایوولوشن ہے, اگر ہم نے اس کے ساتھ امپورٹنٹ نہیں لکھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بس آپ نے اس کو ایک ٹائم کیپ لگا دینا ہے, اور اس ٹائم میں جتنا ہو گیا دین یو ہیو ٹو موو آن. اچھا, یہ تو یونٹ وائز امپورٹنس آپ کو یہ ہمارے جو سیکشنز ہیں ٹاپ گریڈ کے NMDCAT کے کورس کے وہاں پہ بھی مل جائے گی, اور ہمارے اسکیجول میں بھی مل جائے گی. اب بات آتی ہے ٹاپک وائز امپورٹنس کی. آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی پرٹیکولر ٹاپک کتنا امپورٹنٹ ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے. سو اس کے لیے آپ کیا کریں گے, آپ یہاں پہ اس پرٹیکولر یونٹ پہ کلک کریں گے, اس کو چوز کریں گے. اب دیکھیں کہ اوور آل سیل اسٹرکچر اینڈ فنکشن میں سے جو ایگزام کا بہت زیادہ فوکس رہا ہے وہ سیل ممبرین پہ رہا ہے, رائٹ. سو یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس طرح سے ہم کسی اور یونٹ کو بھی چوز کر کے دیکھ لیتے ہیں. جیسے میں کوآرڈینیشن اینڈ کنٹرول کو اگر چوز کرتا ہوں تو اس میں سے دیکھیں کچھ پرٹیکولر ایریاز ہیں جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں, جیسے CNS, اوور آل نرو امپلس اینڈ سنیپس سے بہت سارے کویشچنز آئے ہیں. سو جس بھی یونٹ کو میں چوز کروں گا اس یونٹ کے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ میرے پاس آ جائیں گے, رائٹ. سو امپورٹنٹ ٹاپکس کا آپ کو کیسے پتا چلے گا, آپ اس پرٹیکولر یونٹ کو چوز کریں گے, پک کریں گے, اور اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جہاں سے ایگزام میں زیادہ پورشن آیا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. سو اس طرح سے ٹاپکس کی امپورٹنس آپ کو اس ٹول سے, یہ جو ٹاپ گریڈ کی ایپ ہے اس کے تھرو پتہ چل جائے گی. آل رائٹ, ناؤ لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ ایریا. ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے اپنے اسکیجول کو. سو اس میں نے آپ کو یہ بتایا ہے
کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. اب آپ نے اوور آل, اب ہم سیکنڈ ریویژن کی ڈسکشن کر رہے تھے, اس میں سب سے پہلے 7 دن میں آپ نے 7 دن میں ہائی پرائرٹی یا ہائی امپورٹنس والے جو ٹاپکس ہیں انہیں کور کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے میڈیم پرائرٹی والے ٹاپکس کو 4 دن میں جہاں سے 44 MCQs آنے ہیں, پھر لو پرائرٹی والے ٹاپکس کو آپ نے 2 دن میں جہاں سے 16 MCQs آنے ہیں ان کو کور کرنا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ پہلے لو پرائرٹی والے ٹاپکس کو کور کرنے پہ 2 دن لگا دیں, پھر 4 دن میڈیم, اور اینڈ پہ جو آپ کے 7 ڈیز ہیں وہ ہائی پہ لگا دیں. سو آپ اس کی جو ترتیب ہے اس کو الٹ بھی کر سکتے ہیں ایز پر یور اون چوائس, رائٹ. لیکن بیسک فلاسفی سیم ہے, یو ہیو ٹو اسپینڈ مور ٹائم آن دا ایریا جہاں سے پیپر آپ کا زیادہ آنا ہے. سو دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اس کے بعد پھر ڈے 29 پہ آپ کیا کریں گے, آپ فل لینتھ پیپر نمبر 3, 4 اینڈ 5 کو ان ڈیٹیل آپ اٹیمپٹ کریں گے. آپ اس کے اندر اپنی اوور آل کہہ لیں کہ جو ڈفرینٹ ایگزام ٹیکنگ سکلز ہیں اس کے اوپر بھی میں آنے والے دنوں میں ویڈیوز بناؤں گا. ان سکلز کو پریکٹس کریں گے, اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے, اور ایون ان FLPs کے اندر جو کوشچنز آپ کے غلط ہوں گے آپ ان کوشچن سے بھی سیکھیں گے. ہر FLP کو دے کے اس کے نتیجے میں آپ کو انالیسس ہمارا سسٹم دے گا. اگر آپ ٹاپ گریڈ سے FLP اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ آپ کے یہ والے چیپٹرز اور ٹاپکس ویک ہیں تو آپ ان ایریاز کو اسپیسیفکلی بھی فوکس میں لے کے آئیں گے. اور اس کے بعد پھر جو لاسٹ ڈے سے 30th ڈے ہے آپ کا, مے بی اگر 31st ڈے پہ آپ کا ایگزام ہے تو آپ جیسے جیسے یہ پوری تیاری کرتے چلے جائیں گے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو میرا لاسٹ ڈے ہوگا بیفور دا ایگزام, رائٹ, اس دن میں نے کون کون سی چیزیں لازمی پڑھ کے جانی ہے. سو آپ بھلے کچھ ایک ڈائری پہ نوٹ کرتے چلے جائیں. آپ کو آف کورس جب سلیبس میں سے آپ 2 دفعہ جائیں گے آپ کو کلیئرلی پتہ چل رہا ہوگا کہ یار یہ چیز اگر میں نے آخری دن نہ دیکھی تو میری غلطیاں ہوں گی. سو آپ ان کی پوائنٹس کو آپ سم ہاؤ یا ان کی ایریاز کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ لسٹ کر لیں کہ بھائی لاسٹ ڈے پہ میں نے ان چیزوں کو اس طریقے سے دیکھنا ہے. آلرائٹ, سو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے 30 دن میں ایک اسٹریٹجک وے میں کیسے 2 دفعہ پورے سلیبس کو ریوائز کرنا ہے. اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹپ کے اوپر. سو ابھی میں جو ریسٹ آف دا ٹپس ہیں دے وڈ ٹیک ریلیٹیولی لیسر ٹائم, تو اس میں یہ مور کہہ لیں کہ ہینڈی ٹپس ہیں, تو اس میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ والی چیزیں نہیں ہیں. یو ہیو ٹو جسٹ ٹرسٹ می, رائٹ. سو ٹپ نمبر 3 ہے کہ ریلائی آن ٹیکسٹ بکس آف یور اون پروونس اینڈ topgrade.tk اونلی. یہاں پہ میں ایک دعویٰ کرنا چاہتا ہوں اپنی ریسرچ کی بیس پہ جو کہ میں نے لاسٹ اوور فیو ایئرس میں نے کی ہے ود دا نیشنل MD-CAT اور MD-CAT ایسپرینٹس, جو نیشنل MD-CAT 2 سال سے آیا ہے. تو اس میں موسٹ کامن کاز آف فیلئر آف ایبل اسٹوڈنٹس ان دا فائنل ایگزام از اسٹڈنگ ٹو مینی ریسورسز. سو دیکھیں آپ کی جو ایفرٹس ہیں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا وہ لمیٹیڈ ہیں, رائٹ. سو اگر آپ اپنی ایفرٹس کو آپ 5 ڈفرینٹ ڈائریکشن میں اسکیٹر کر دیں گے تو آف کورس آپ صحیح والا امپیکٹ جنریٹ نہیں کر پائیں گے. سو ایک ایکسٹریملی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, رائٹ. سو بچے کیا کرتے ہیں, بچے ساری کی ساری جو آن لائن اکیڈمیز اور ریئل ورلڈ اکیڈمیز, بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان سب کے سارے نوٹس, سارے لیکچرز اور سارے ٹیسٹ اگر ہم دے لیں گے تو ہم سکسیزفل ہو جائیں گے. یہ ان کی سب سے بڑی خام خیالی ہے. میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ سیریس بھی ہیں, جو قابل بھی ہیں, جن کے FSC میں اچھے نمبر ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ اکیڈمیز سے ہم کام کر لیں گے اتنے زیادہ ہمارے سکسیس کے چانسز ہیں. یہ موسٹ کامن کاز آف فیلئر ہے. سو اتنا سارا کچھ کرنے کے چکر میں وہ کچھ بھی بہت اچھے طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے. سو دیکھیں آپ کا جو الٹیمیٹ ایم ہے وہ اس کے ایگزام کے بعد نیشنل MD-CAT کی تیاری دوسرے بچوں کو کروانے کے لیے ریسورس اکٹھا کرنا نہیں ہے. آپ کا ایم خود اپنا ایگزام کلیئر کرنا ہے, تو اس کے اوپر فوکس رہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جسٹ اپنی ٹیکسٹ بکس کو یوز کریں بیکاز دے آر نیوکلیس آف پریپریشن. بہت سارے بچے پوچھتے ہیں کہ سر ہم فیڈرل کی بکس کو پڑھیں, یا KPK والے پوچھتے ہیں کہ جی ہم پنجاب کی پڑھیں, پنجاب والے پوچھتے ہیں ہم KPK یا فیڈرل کی بکس کو پڑھیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے پروونس کی بکس کو اس ٹائم پہ ہاتھ ڈالیں. اپنی کتابیں جن کو آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے انہیں کو اچھے سے گرپ کریں,
रही सही कसर जो भी आपकी शॉर्ट कमिंग्स होंगी टॉप ग्रेड से पूरी हो जाएंगी, क्योंकि हमने जो टॉप ग्रेड के लेक्चर्स डिज़ाइन किए हैं उसमें हमने सारे प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक्स और इवन ए लेवल्स की बुक्स को भी हमने अपनी रिसर्च में इंक्लूड किया था। तो और बाकी जो रही सही कसर है, ऑफ कोर्स जब हमने सारे प्रोविंसेस के क्वेश्चन पूल्स को इसके अंदर एंटर किया है वहाँ से रही सही कसर भी निकल जाती है। सो मैं ये कहूँगा कि टेक्स्ट बुक इज़ द न्यूक्लियस ऑफ योर प्रेपरेशन, और उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ चाहिए दैट इज़ topgrade.pk ओनली। topgrade.pk में आपको सारे सिलेबस के लेक्चर मिलेंगे, सारे सिलेबस के आपको रिवीजन नोट्स मिलेंगे फास्ट रिवीजन के लिए, और इसके अलावा आप अपनी मर्जी से पूरे सिलेबस के जैसे चाहें टेस्ट दे सकते हैं, और फुल लेंथ पेपर्स मिलेंगे, और इवन लाइव डाउट्स क्लियरिंग एंड सो मैनी अदर मॉड्यूल्स एज वेल। सो यही इतना काम है कि मैं कहता हूँ कि 30 दिन में अगर आप ये कर लें बहुत बड़ी बात होगी, राइट। सो रिलाई ऑन टेक्स्ट बुक्स ऑफ योर ओन प्रोविंस एंड topgrade.pk ओनली। सो आप कह सकते हैं कि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स न्यूक्लियस हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक्स में से वो एरिया पढ़ना है जो पीएमसी के सिलेबस में है, थॉरोली नहीं पढ़नी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं, थॉरोली पढ़े। नो, थॉरो आपने नहीं पढ़ना। पीएमसी के सिलेबस में जो कंटेंट गिवन है उस कंटेंट को ब्रैकेट आउट कर लिया करें, मे बी किसी ब्राइट से कलर के साथ, ऑरेंज या रेड कलर के साथ उसको ब्रैकेट आउट कर लें एंड उसी पे जस्ट फोकस करें। और सो टेक्स्ट बुक इज द न्यूक्लियस। उसके बाद टॉप ग्रेड के जो लेक्चर्स हैं और फास्ट रिवीजन नोट्स और क्वेश्चन, ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन, हर चीज़ उसी न्यूक्लियस के गिर्द घूमती है। सो हमने भी क्या करना है, हमने आपको आपकी टेक्स्ट बुक अपने डिफरेंट मॉड्यूल्स के थ्रू, अपने डिफरेंट कोर वैल्यू यूनिट्स के थ्रू एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से प्रिपेयर करवा देनी है, राइट। सो दैट्स हाउ विल प्रोसीड विद योर प्रेपरेशन। सो योर ओन टेक्स्ट बुक एंड topgrade.pk, दैट्स इट। यही कंटेंट आप कवर कर लें, इंशाल्लाह आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप topgrade.pk को ज्वाइन करते हैं और हमारी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, यू विल नंबर 1 सेव प्लेंटी ऑफ योर टाइम एंड मनी। एकेडमी ने आपसे जितने पैसे लेने हैं हम उससे 1/6 या इससे भी कम पैसे लेंगे, और एकेडमी ने जैसी आपकी तैयारी करवानी है उससे 4 गुना बेहतर हम आपकी तैयारी करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एकेडमी अगर आपसे 6000 MCQs का ओवरऑल अपने पूरे टेन्योर में टेस्ट लेगी तो हमने आपको आपसे जो टेस्ट लेने हैं वो तकरीबन 28,000 से ज़्यादा MCQs के हैं। सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 4.5 टाइम्स यू कैन से, राइट। सो आपका काफ़ी सारा टाइम बचेगा और पैसे बचेंगे, नंबर 1। नंबर 2 पे आपकी तैयारी कदरे बेहतर होगी। एक कन्वेंशनल एकेडमी की निस्बत आपकी तैयारी जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये कदरे बेहतर होगी, और इंशाल्लाह आप अपने फेवरेट मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिला ले पाएंगे, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से है। सो इसके साथ ही हम पहुँचते हैं टिप नंबर 4 पे, और टिप नंबर 4 है कि यू हैव टू प्रिपेयर ईच टॉपिक विद टेलर मेड स्ट्रेटजी। सो मैंने आपको जैसे पहले जिक्र किया है कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपकी एफर्ट्स लिमिटेड हैं, सिलेबस बहुत लेंथी है, इम्तिहान मुश्किल है। बेस्ट वे टू फेल इन NMDCAT इज़ टू रीड योर बुक फ्रॉम कवर टू कवर। या आप हर टॉपिक को एक ही तरीके से तैयार करना शुरू कर दें तो बेताशा मेहनत करने के बावजूद एंड पे आपका एग्जाम फेल हो जाना है। सो यहाँ पे मैं एक बहुत ही अहम पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हर टॉपिक के लिए अलग से स्ट्रेटजी बनाएं। ये कैसे आप बनाएंगे, आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि किस टॉपिक पे मैंने कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। देखिए, जो टॉपिक्स आपने पढ़े और आपको आते हैं, मे बी आप उनको टाइम कैप लगाएंगे, जी इस टॉपिक के ऊपर तो मैंने जस्ट 5 या 10 मिनट देने जैसे। और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे कि जो कि आपको नहीं आते, तो आपको पहले से डिसाइड, यार ये जो टॉपिक है इसके ऊपर तो मुझे कोई 1 या 1.5 घंटा लगाना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ से मेरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होने। सो ये आप कैसे डिटरमिन करेंगे मोर साइंटिफिकली इन अ मोर सिस्टमेटिक वे कि किस टॉपिक पे मैंने कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। सो इसके लिए मैंने एक बड़ी हैंडी मेथोडोलॉजी डेवलप की है। वो ये है कि आप क्या करेंगे, आप topgrade.pk की ऐप पे जाएंगे और जो पास क्वेश्चंस हैं उनका टेस्ट देंगे। लेट मी शो यू हियर। सो ये देखें आप कि से ये ऐप पे आप चले गए, इसमें मल्टीपल वेज से देखें, यहाँ पे हम चलते हैं जी क्वेश्चन बैंक के ऊपर। सो वी गो टू द क्वेश्चन बैंक से किसी भी टॉपिक को मैं चूज़ कर लेता हूँ, मे बी मैं फिज़िक्स को चूज़ कर लेता हूँ,
اس میں پریکٹس کویشچنز پہ چلا گیا. پریکٹس کویشچنز میں پاس کویشچنز پہ چلا گیا, اور یہ دیکھیں کہ اس میں ملٹیپل پاس کویشچنز آ رہے ہیں. اس میں ای کیٹ کے بھی ہیں, ایون جو این ایم ڈی کیٹ کے پاس کویشچنز ہیں رائٹ, ٹیپس والے یا ان کے سیمپل پیپر والے کویشچنز بھی ہیں, یا نمس کے کویشچنز بھی ہیں جو کہ فیڈرل کی بکس میں سے ہوتے ہیں موسٹلی, اینڈ سو آن. سو یہ سارے کے سارے پاس کویشچنز ہیں. سو کسی بھی ٹاپک کو میں نے پریپیئر کرنا ہے تو اس میں کہاں پہ جاؤں گا, میں جاتا ہوں ورک اینڈ انرجی پہ رائٹ, اور اس میں سے مے بی میں ورک ڈن بائی کانسٹنٹ فورس پہ جاتا ہوں. سو میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹاپک میری تیاری آلریڈی کیسی ہے. میں یہاں سے مے بی 25 MCQs کا ایک ٹیسٹ کریٹ کرتا ہوں جو پاس کویشچنز میں سے. سو یہ ٹیسٹ میں کریٹ کروں گا, اس ٹیسٹ کو میں اٹیمپٹ کروں گا. یہ اسٹیٹمنٹ ہے, آپ کے پاس آپشنز ہیں, آپ آپشن چوز کریں گے, غلط ہو گیا تو اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں گے, پھر آپ نیکسٹ کویشچن پہ جائیں گے. اس طرح سے آپ پورے کا پورا ٹیسٹ اٹیمپٹ کریں گے, اور جب آپ اس کو فنش کریں گے آپ کے سامنے آپ کا اسکور آ جائے گا رائٹ. سو یہ جو اسکور آپ کا, جیسے میں نے جسٹ ایک کویشچن اٹیمپٹ کیا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوا تو 0% آ گیا. سو یہاں پہ آپ کے پاس پرسنٹیج آ جائے گی کہ آپ کا اسکور اتنا ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ اوور آل آپ کا اسکور آ رہا ہوگا کہ 25 میں سے کوئی کویشچن آپ نے ٹھیک نہیں کیا, 0% ہے. آف کورس اگر میں 25 میں سے 20 کویشچنس صحیح کر لیتا پھر مجھے یہاں پہ سگنیفیکنٹ پرسنٹیج مور دین 80% مل جاتی. تو اب دیکھیں اسٹریٹجی کیا ہے ہمارے پاس. اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ پاس کویشچنس کا ٹیسٹ دیں جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے دیا, اور اپنا سکور دیکھیں کہ سکور کیسا آیا آپ کا اس ٹاپک کے اندر. اس کے بعد پھر اگر آپ کا سکور 80% سے زیادہ ہے پھر آپ کیا کریں گے, جسٹ آل ان سین MCQs کا آپ ٹیسٹ دیں گے رائٹ. سے ونس اگین میں جاتا ہوں اس کے اوپر پریکٹس کویشچنس کے اوپر, سے فزکس میں, اور مے بی میں پریکٹس کویشچنس پہ چلا گیا, اور یہاں پہ میں اب سے چلا گیا فورس اینڈ موشن میں یہ سے اس ٹاپک پہ چلا گیا مے بی, یا سے ڈسپلیسمنٹ ویلوسٹی اینڈ ایکسلریشن کے اوپر. اس میں سے جتنے بھی ان سین کویشچنز ہیں, یہ ان سین کویشچنز ہیں, ان سین کویشچنز جو ہیں جتنے بھی ان سین کویشچنز ہیں مے بی میں ان کویشچنز کو اٹیمپٹ کر لوں گا. سے ورک ڈن بائی کانسٹنٹ فورس ہے, یہاں سے 147 کویشچنز میرے ان سین ہیں, تو 147 کویشچنز کا میں ٹیسٹ کریٹ کروں گا, اور یا جتنا بھی ٹائم میرے پاس اس پرٹیکولر ٹاپک پہ اویلیبل ہے, روٹین کی اور ٹائم کیپنگ کی میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا, اس ٹائم میں میکسیمم نمبر آف کویشچنز کو اٹیمپٹ کر لوں گا. سو اس طرح سے آپ نے ان سین کویشچنز کا ٹیسٹ جسٹ اپنے, اب آپ کو بک پڑھنے کی, لیکچر سننے کی, ڈفرنٹ نوٹس پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آپ آلریڈی 80% سے زیادہ اسکور کر رہے ہیں, اس کو مزید پرفیکٹ کرنے کے لیے آل دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو از ڈو سم MCQ پریکٹس, دیٹس اٹ. اور اس کے بعد پھر اگر فرض کریں کہ آپ کسی وجہ سے 80% سے زیادہ مارکس نہیں لے پاتے, آپ کے مارکس کم ہیں, پھر آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یار اس ٹاپک کا میں لیکچر سن لوں, یا میں اس کے نوٹس دیکھ لوں, یا میں ٹیکسٹ بک کس کی پڑھوں, یا تینوں کام کروں. تو کس طریقے سے جلدی سے اس ٹاپک کے اندر میں اپنی انڈرسٹینڈنگ جو وہ امپروو کر سکتا ہوں. مے بی آپ پاس اگر ٹائم شارٹ ہے, جسٹ اس کا لیکچر سن لیں, دوبارہ کویشچن اٹیمپٹ کر کے دیکھ لیں. سو ڈفرنٹ ویز سے آپ ٹیسٹنگ کر کے الٹیمیٹلی اس ٹاپک کی ایک ٹیلر میڈ اسٹریٹجی ڈیوائز کر سکتے ہیں, جس سے آپ ایزیلی اس ٹاپک پہ اپنی پریپریشن کو بوسٹ کر سکتے ہیں. اب جسٹ امیجن کریں آپ سارے ٹاپکس کے ویڈیو لیکچرز بھی سنیں, اور نوٹس بھی پڑھیں, اور پھر کویشچنز اٹیمپٹ کریں, سب کی ٹیکسٹ بک کو بھی سسٹمیٹیکلی پڑھیں. آپ جو مرضی کر لیں, آپ کا سلیبس ہی فنش نہیں ہونا. So there is no point in doing such a basic and silly mistake. So میں انٹری ٹیسٹ کے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ کہا کرتا ہوں کہ کیا پڑھنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے, اور کیا نہیں پڑھنا یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے رائٹ. سو اس وقت آپ سب لوگوں کا نا ایک بڑا کامن کوشچن ایک ہی ہے, ہر بچے کا یہی ایک ہی کوشچن ہے, جی کرنا کیا ہے رائٹ. سو میں نے اس کا ڈفرینٹ ان ٹپس کے تھرو آپ کو بڑا کلیئرلی ڈیفائن کر کے دے دیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اسکیجول بنانا ہے, کس طرح سے ٹاپکس کو پرائیورٹائز کرنا ہے, کون سے ریسورسز آپ نے یوز کرنے ہیں, اور ایک ایک ٹاپک کو آپ نے کس طرح سے ٹائم کیپ لگا کے آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے. سو الٹیمیٹلی آپ نے کم سے کم ٹائم میں اپنی انرجیز کو کنزرو کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تیاری کرنی ہے. دیکھیں ایگزام سے پہلے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا کمال اس بات کے اندر ہے کہ ہاؤ ویل ہی اور شی اینٹیسپیٹس دی پرابلمس وچ ہی از گوئنگ ٹو فیس آن دا ایگزام اینڈ پریپیئر فار دوز پرابلمس رائٹ. ایک دفعہ اگر آپ ایگزام میں جا کے بیٹھ گئے ہیں, اب آپ کا کمال اس بات کے اندر ہے کہ جیسی بھی آپ کی تیاری ہے, بس آپ یہ فوکس کریں کہ آپ نے ایگزام میں بیٹھ کے اس تیاری کو یوز کرتے ہوئے بہترین پرفارمنس دینی ہے
right? So that's how it should be. So that's all from my side for today. Thank you very much for the patient listening. اگر آپ کی کوئی بھی رائے ہے میری اس گائیڈنس ویڈیو کے بارے میں اسے آپ اس کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. And I wish you best of luck for your exam in particular and for all the future endeavors. Thank you very much. Hope to see you soon with another video.